گے یہ آزاد قوم ہے, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ٹرمپ الیکشن جیت گیا, اب عمران خان آزاد ہونے والا ہے. عمران کی طرح ان کا نعرہ تھا کہ فلانی حکومت نے ہماری حکومت گرائی ہے, یعنی امریکی حکومت نے. اب وہ خود دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ اب ٹرمپ آئے اور آپ نے دیکھا ان کو آزاد کی. جتنی کرپشن ان کی حکومت میں ہوئی کسی کی حکومت میں نہیں ہوئی, اور جتنے قرضے ان کی حکومت میں لیے اس سے پہلے کبھی نہیں لیے. ٹرمپ الیکشن جیت گیا, اب عمران خان آزاد ہونے والا ہے. عمران خان کے مخالفین جو ہے نا, اب واقعی میں ان کو لگ رہا ہوگا کہ ڈر لگ رہا ہوگا اب عمران خان آزاد ہوگا تو پھر اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے اور کیا سے کیا کر دیں گے. عمران خان کے حامی ہو گئی. یہ انتہائی بیوقوفانہ بات ہے اور انتہائی احمقانہ بات ہے کہ وہ شخص آپ کو آزادی دلائیں گے جو خود کسی کے محتاج ہے, خود اپنی آزادی کے لیے کسی کے محتاج ہے. یعنی جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے, اور اسی طرح ان کا نعرہ تھا کہ فلانی حکومت نے ہماری حکومت گرائی ہے, یعنی امریکی حکومت نے. اب وہ خود دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ اب ٹرمپ آئے اور آپ نے دیکھا ان کو آزاد کریں. نہیں, ان کے رویے نظر آ رہے ہیں, ان کے بیانات نظر آ رہے ہیں. ٹرمپ کے بیانات تو میں نے سنا ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان از مائی فرینڈ اینڈ آئی لو ہیم, آئی ول فری ہیم. انہوں نے اس طرح کے بیانات میں نے سنے ہیں ان کے کہ میں ان کو فری کروں گا اور میں ان کو آزاد کروں گا. تو اب اگر دیکھیں عمران خان تو اندر ہے, اگر ٹرمپ نے اگر عمران خان کے لیے کوئی کام کیا اس کو نکالا تو اس میں عمران خان کی یہ غلطی ہے بھائی. دیکھ لیں آپ, چلو یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں اگر یہ کیا تو اس میں عمران خان کی غلطی نہیں. جب یہ صدر بنا تو عمران خان کو آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکی حکومت, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بائیڈن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت, ہم امریکیوں کے وہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اسمبلی میں امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگے ہیں. اچھا, تو اس کے باوجود ابھی وہ کس سے لو لگائے ہوئے ہیں؟ امریکہ سے. اس کے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. پچھلے دفعہ جب عمران خان بنی گالہ میں تھے جیل جانے سے پہلے, مختلف امریکیوں سے ملے, وہاں کے لوگ آئے اور ان کے ساتھ ظاہر سے بات ہے کوئی لنک ہے نا, کوئی کسی اور سے کیوں نہیں ملتے, شہباز شریف سے کیوں نہیں ملتے, امریکی مختلف ان کے سیاستدان آ کے ان سے ملے. اور اسی طرح اگر آپ ابھی حالیہ سچویشن آپ دیکھا جائے, خود ان کی جتنی بھی آفیشیل پیجز ہے, دیکھو ایک آفیشیل پیج پہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے یا کوئی بیان ہوتا ہے یا کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ ایک پارٹی کو یا ایک شخصیت کو, جس پارٹی کے سربراہ ہے, اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ کس طرح کے جو ہے نا ٹرمپ کے بارے میں کس طرح کے کلمات کہے جا رہے ہیں اور اس کے جتنے بھی کس طرح کی خوشی منا رہی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لو فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. بہرحال ہم ٹرمپ کی خوشی, ان کی جو ہے وہ جیت پر خوشی منانا یہ تو بیوقوفی ہے. اگر سارے پاکستانی اگر اس بات پر خوش ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا تو ہر دفعہ امریکہ کو مبارکباد دینے میں سب سے پہل بھی کرتے ہیں اور امید بھی ظاہر کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے بھی جیسے ہی وہاں پر انہوں نے اعلان کیا ٹرمپ جیت گئے تو یہاں سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہم ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اور دوستانہ ماحول اور اپنے ہر حوالے سے ان کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک تو یہ غلامانی ذہنیت تو ہمارے یہاں اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں. اچھا, عمران خان کو میں ایک لحاظ سے اس طرح سے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خود ایز اے یعنی صدر, یا آپ بات کریں ایز اے وزیر اعظم یا ایز اے جو ہے نا ہمارے ملک کا کوئی ایک بڑی شخصیت کے, وہ خود بنفس نفیس جو ہے وہ کوئی کرپٹ انسان نہیں ہے. وہ خود بنفس نفیس کرپٹ انسان نہیں ہے میرے نزدیک. بھائی آپ ہنس رہے ہیں اس بات پر, آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہو کہ عمران خان کرپٹ ہے تو پھر آپ وہ پیش کریں. جتنی کرپشن ان کی حکومت میں ہوئی ہے, چیزیں جو اس کے جو ثبوت ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں ویڈیو کے ساتھ, کہ جتنی کرپشن ان کی حکومت میں ہوئی کسی کی حکومت میں نہیں ہوئی, اور جتنے قرضے ان کی حکومت میں لیے اس سے پہلے کبھی نہیں لیے. انہوں نے تو کہا قبضہ کبھی نہیں گریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پاک و پاکیزہ ہے؟ اور ہمارے یہاں تو افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کو بڑے شخصیات کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ ان کو وفادار ساتھی نہیں ملے, وہ سب کے سب کرپٹ تھے کی چیزیں نا. پھر وہ لیڈر کس بات کا؟ ہاں یہ بات تو ہے کہ دیکھیں ایک بندہ سیاست کے میدان میں نہیں بلکہ وہ کرکٹ کے میدان کے بادشاہ تھے.
تو انہوں نے سوچا شاید میں یہاں پر بھی بادشاہ بن جاؤں گا. تو یہ انہوں نے غلطی کی. اگر وہ اسی میں رہتے تو ان کی عزت احترام اور ہر لحاظ سے وہ اپنے اس پر پیک پر ہوتے. لیکن ایک تو انہوں نے مذہب کا بڑا وہ کیا, چرچا کیا کہ مذہب کا استعمال, اور ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں آزادی کے اور باقی چیزوں کے کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے. یعنی ہر وہ کام جو جذبہ جو عوام کے دل کا جو وہ اس کی ترجمانی انہوں نے کی, لیکن اس پر وہ اتر نہیں سکے. بالکل, انہوں نے جو ہے نا پاکستانی سوسائٹی کو میں تو کہتا ہوں ڈسٹروائے کیا. احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, یہ تو ہر شہری کا حق ہے اور ہونا چاہیے, لیکن جس طرح ایکسٹریمزم لائے اس چیز میں, جس طرح انہوں نے جو دھرنا کلچر, ابھی آپ دیکھیں ہر دوسرے دن پاکستان میں دھرنا لگ رہا ہوتے ہیں کسی نہ کسی, اس کلچر کو انہوں نے پاکستان میں متعارف کرایا, جس پہ ابھی دیکھ لیں کوئی بھی ایسا ایونٹ جو آپ کے اسٹیٹ کے خلاف ہو نہیں کرنا چاہیے نا. بالکل, آواز آپ ضرور اٹھائیں, لیکن کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو جس کے کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. یہ لوگ کرتے ہیں ہر چیز کو, یہ لوگ کس کے ساتھ ملاتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاتے ہیں پاکستانی. حالانکہ ان کا رویہ پہلے بھی ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے. ماضی آپ دیکھ لیں وہی تھا اور ابھی بھی وہی ہے, یہ کوئی چینج نہیں ہوا ہے. آپ خود بات کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ وہ کیا, آپ کو لانے والے بھی وہی لوگ ہیں. کیونکہ جب آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے پر تنقید کرنا انہوں نے ہی جرم قرار دیا, اور 3 سال کی قید اور تقریباً 5 لاکھ جرمانہ ان کی اسمبلی نے, ان کے حکمرانوں نے, انہوں نے خود اس بل کو پاس کیا, اگرچہ اس وقت اپوزیشن والے اس چیز کے خلاف تھے. ابھی جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی, تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو بھی حکومت پہ ہوتا ہے وہ ان کے حامی ہوتا ہے, اور جو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ان کے مخالف ہوتا ہے. بہرحال اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو بیانے آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, اور ان کا جو رویہ اور ان کا جو طریقہ کار ہے, جو پاکستان ہو یا باقی اسلامی ممالک ہوں, سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے اور رہے گا, اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ان سے توقع کرنا عمران خان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے, عوام کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کا مثلاً یہ ہوتا ہے, رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہار کو یا اپنے اس کو مان لے, اور اپنے جو سامنے والے ہیں, یعنی جو جیت چکے ہیں, جو اس میں قیادت میں آ چکے ہیں, ان کا ساتھ دے کر ملک کو ترقی دینا اور ملک میں ترقی کرنا جو ہے یہ ان کا ہدف ہوتا ہے, یا یہ ان کا مقصد ہونا چاہیے, تاکہ وہ اگلے اس کے لیے لایا منتقل کر سکے. یہاں پر یہ نہیں ہو رہا. لیکن اس پارٹی کے جو ہے نا شروع سے ہی یہ ایک سٹانس رہا ہے, اگر ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے, ان کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ صحیح ہے, اگر ان کے حق میں نہیں ہوتا تو کچھ بھی ہو جائے یہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو کے میں تو ان کی اپنی حکومت ہے, پچھلے کتنے سالوں سے ہے, انہوں نے کتنے ترقی کی ہے. آپ پنجاب کو دیکھیں, کے کو دیکھیں, اب وہاں کے ہر چیز کو لے لیں نا, وہاں کے آپ نظام تعلیم دیکھ لیں, پنجاب کی آپ دیکھ لیں, وہاں کے انفراسٹرکچر دیکھ لیں, یہاں کے دیکھ لیں. نہیں, مریم نواز اور شہباز شریف سے متاثر ہونے والی بات نہیں ہے. بات وہ آپ کی نظر میں کرپٹ نہیں ہے. نہیں, کرپٹ تو سارے ہی ہے. پاکستان کی کوئی بھی حکمران اس چیز سے جو ہے نا آپ کسی کو ایسے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. البتہ ہوتے نا ایک مینجمنٹ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ ایک ان کا نعرہ ہے نا کہ ہم آئیڈیل حکومت لائیں گے. یعنی جس جگہ آپ کی حکومت ہے, آپ نے اس جگہ کی کس حد تک آپ نے آئیڈیل بنایا. ایون جو میٹرو بس سسٹم ہے ابھی تو پورے پاکستان متعارف ہو چکا ہے نا, انہوں نے اس کو جنگلہ بس کہا, میٹرو بس کو. اس کے بعد ابھی پشاور کے اندر جنگلہ بس جو ہے نا انہوں نے خود بنائی. تو یہ ہر چیز پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا نا, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی پازیٹیو کوئی کنسٹرکٹیولی کام کرتے ہیں تو اس کو پذیرائی کرنا اور اس کی تعریف کرنا, یہ تو ان کی سیاست میں ہے ہی نہیں نا مسئلہ. یہ اب بڑے بڑے لوگ مگرمچھ پہلے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پر, تو ہماری بات کون سنیں گے میرے بھائی. بس میں دعا کر سکتا ہوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ بھئی اے اللہ ہمارے اس ملک پر رحم فرما, اس میں بیٹھے جتنے بھی غدار ہیں کسی بھی شکل میں, ان سب کو نابود کر دے, اور ہمیں ایک ایسا رہنما عطا کر کہ کس کے دل میں ہمدردی ہو اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اور عوام کو بھی جو ہے وہ بصیرت عطا کر اور انہیں شعور دے, جہالت سے نکل کر خام خواہ کے تنقید, خام خواہ کے جوش و ولولہ اور
دھوکہ دینے والی جو ہے وہ شخصیات سے متاثر ہونا، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نکال کر ہمیں شعور دے، عقل دے، ہمیں عقل کو استعمال کر کے اپنے ملک کی ترقی و تکمیل کے لیے کام کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ.